ازواج انبیاء ازواج انبیاء الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جن چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ازواج انبیاء کی حکایات۔ انشاءاللہ الکریم اس پروگرام میں ہم جو ہے وہ انبیاء اکرام علیہ السلام سے متعلق اور آپ کی ازواج سے متعلق انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ میرا حسن ظن ہے کہ ہمارے یہ پروگرام آپ کی معلومات میں اضافے کا ذریعہ بنیں گے، لہٰذا شروع سے آخر تک دیکھنے کی نیت فرما لیجئے اور اگلے ایپیسوڈز بھی مکمل دیکھیں گے تو انشاءاللہ بہت ساری معلومات کا خزانہ ہاتھ آئے گا اور بہت ساری غلط فہمیوں سے بھی انشاءاللہ عز و جل ہماری بچت ہوگی۔ ناظرین اکرام، آج کے ایپیسوڈ میں حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ حضرت حوا رحمۃ اللہ علیہا کے حوالے سے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج کے ایپیسوڈ میں کیا کیا سنیں گے، کچھ جھلکیاں سماعت فرمائیں۔ حضرت حوا رحمۃ اللہ علیہا کا نکاح کیسے ہوا اور آپ کا مہر کیا تھا، حضرت حوا رحمۃ اللہ علیہا کی پیدائش کیسے ہوئی، عورت کی پیدائش کی حکمت کیا ہے، حضرت حوا کا جنت میں قیام اور قیام جنت کی مدت کیا تھی، اسی طرح جنت سے زمین پر تشریف لانے والا واقعہ، زمین پر کس جگہ اتارا گیا، جی ہاں وہ بھی بیان ہوگا۔ اسی کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام و بی بی حوا رحمۃ اللہ علیہا کی ملاقات کب ہوئی اور کہاں ہوئی، انشاءاللہ یہ بھی ہم اس ایپیسوڈ میں سنیں گے۔ وہیں کعبۃ اللہ شریف کی پہلی مرتبہ تعمیر کس طرح ہوئی، کہاں ہوئی، کیسے ہوئی، یہ بھی انشاءاللہ آج کے ایپیسوڈ میں بیان ہونے والا ہے، لہٰذا مکمل ایپیسوڈ کو دیکھنے کی نیت فرما لیجیے۔ آئیے اچھی نیت فرما لیتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، جو سنیں گے اس پر عمل کی کوشش بھی کریں گے انشاءاللہ اور دوسروں تک پہنچانے کی سعادت بھی حاصل کریں گے۔ مشہور تابعی بزرگ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک نے حضرت آدم صفی اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا فرمایا اور آپ کے جسد خاکی میں روح مبارک پھونکی۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ جنت کے دروازے پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے، تو بارگاہ الہی میں عرض کی، یا اللہ کیا کوئی ایسا بھی ہے جو تیری بارگاہ میں مجھ سے زیادہ عزت والا ہو؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ہاں اے آدم، تمہاری اولاد میں سے ہی ایک نبی ہیں جن کے صدقے میں جنت اور دوزخ کو پیدا کیا گیا ہے۔ وہ ہے نا شعر، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، میرے آقا وجہ تخلیق کائنات ہیں، سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جن کے صدقے میں جنت اور دوزخ کو پیدا کیا گیا ہے۔ پھر جب حضرت حوا رحمۃ اللہ علیہا کو پیدا کیا گیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دل میں ان کے ساتھ نکاح کرنے کی خواہش پیدا ہوئی، لہٰذا اللہ پاک کے حضور عرض گزار ہوئے، اے پاک پروردگار، ان کے ساتھ میرا نکاح فرما دے۔ فرمایا پہلے اس کا مہر ادا کرو۔ عرض کی، مولا اس کا مہر کیا ہے؟ فرمایا اس نام والے پر 10 مرتبہ درود پڑھو۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 10 مرتبہ درود شریف پڑھا تو آپ کا نکاح حضرت حوا رحمت اللہ علیہا کے ساتھ کر دیا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بعض علماء فرماتے ہیں کہ عورت کا مہر بڑی برکت والی چیز ہے۔ جی ہاں، بڑی خوبصورت بات ناظرین بیان کرنے لگا ہوں، دل کے کانوں سے سنیے گا۔ عورت کا مہر بڑی برکت والی چیز ہے۔ اگر کسی کے بچے کو شفا نہ ہوتی ہو، کسی کے بچے کو شفا نہ ہوتی ہو
تو وہ اپنے مہر سے اس کا علاج کرے، اور درود شریف ہماری پہلی ماں حضرت حوا رحمت اللہ علیہا کا مہر ہے، لہٰذا ہمارے لیے شفا ہے۔ یعنی دو بڑی اہم بات سیکھنے کو ملی کہ جس کے بچے کو شفا نہ ملتی ہو تو وہ مہر کی رقم میں سے اس بچے کا علاج کروائے تو اسے شفا ملے گی، اور حضرت حوا رحمت اللہ علیہا کا جو مہر تھا وہ درود پاک تھا، تو ہمارے لیے درود پاک کیا بنا؟ شفا بنا۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کی کثرت کیجیے، اللہ پاک کی رحمت سے دکھ دور ہوں گے، پریشانیاں دور ہوں گی، دشواریاں، تنگیاں، ناچاکیاں، ڈپریشن، ظاہری باطینی امراض انشاءاللہ دور ہوں گے، اور آپ کے مسائل بھی حل ہوں گے۔ ہے سب دعاؤں سے بڑھ کر دعا درود و سلام، کہ دفع کرتا ہے ہر ایک بلا درود و سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین اکرام، یہاں مہر کا بھی ذکر ہوا، تو مہر سے متعلق کچھ مدنی پھول آپ کو بیان کرتا ہوں، کچھ پوائنٹس بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1، مہر کم سے کم 10 درہم یعنی 2 تولہ 7.5 ماشا 30.618 گرام چاندی یا اس کی قیمت یا اس قیمت کا کوئی سامان ہے، اس سے کم نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2، مہر میں زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، باہمی رضامندی سے جتنا چاہے مقرر کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ خیال رکھیں کہ اتنا ہی مہر مقرر کریں جتنا دے سکتے ہوں۔ نمبر 3، نکاح میں اگر 10 درہم سے زیادہ مہر باندھا گیا تو جتنا مقرر ہوا اب اتنا دینا ہی واجب ہے۔ ناظرین اکرام، ایک بات اور آپ کو کلیئر کرتا چلوں کہ اب درود پاک حق کے مہر نہیں ہو سکتا۔ کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی کہ حضرت حوا رحمت اللہ علیہا کے مہر میں 10 مرتبہ درود پاک پڑھا گیا، تو کیا ہم بھی مہر میں 10 مرتبہ درود پاک رکھ سکتے ہیں؟ تو یہ بات یاد رہے کہ اب درود پاک حق کے مہر نہیں ہو سکتا۔ بہار شریعت میں ہے جو چیز مال متقوم نہیں یعنی جو چیز نہ جمع کی جا سکے اور نہ شرعن اس سے نفع اٹھانا مباح ہو، وہ مہر نہیں ہو سکتی، اور مہر مثل واجب ہوگا۔ عورت کے خاندان کی اس جیسی عورت کا جو مہر ہو وہ اس کے لیے مہر مثل ہے، مثلا اس کی بہن، پھوپھی، چچا کی بیٹی وغیرہ کا مہر۔ ایف جین چینل کے ناظرین، جب تمام فرشتوں نے اللہ پاک کے حکم پر حضرت آدم صفی اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کیا تو شیطان نے تکبر کیا اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اس طرح یہ مردود ہو گیا۔ پھر سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت میں جانے کا حکم ہوا، ابھی حضرت حوا رحمت اللہ علیہا کی تخلیق نہیں ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کسی چیز سے انسیت اور راحت محسوس نہ فرمائی، کیونکہ اس وقت تک کوئی بھی ایسی چیز نہ تھی جو آپ کی طرح انسان ہوتی، تو اللہ پاک نے آپ پر نیند طاری فرمائی، پھر آپ کی بائیں جانب کی چھوٹی پسلی جسم سے الگ کی گئی اور اس سے حضرت حوا رحمت اللہ علیہا کی تخلیق فرمائی گئی۔ خواب سے بیدار ہو کر آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پاس حضرت حوا رحمت اللہ علیہا کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو ان سے فرمایا تم کون ہو؟ تو عرض کیا عورت۔ فرمایا کس لیے پیدا کی گئی؟ کہا اس لیے کہ آپ مجھ سے انسیت اور راحت محسوس کریں۔ ناظرین اکرام، غور کیجئے کہ اللہ پاک نے عورت کو کس لیے پیدا فرمایا۔ یہاں گویا کہ عورت کی پیدائش کی حکمت بیان کی گئی کہ عورت کی تخلیق کیوں کی گئی ہے، شوہر کو آرام اور سکون پہنچانے کے لیے۔ جی ہاں، قرآن کریم میں اس کو بیان بھی کیا گیا،
هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا۔ ترجمہ کنز ایمان، وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا کہ اس سے چین آرام پائے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے حوالے سے بڑی پیاری تفسیر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں بیوی اس لیے ہے کہ اس سے اولاد حاصل کی جائے اور وہ خاندان کے سکون قلب کا ذریعہ بن سکے، اس طرح کی اس کا گھر سنبھالے، اسے آرام پہنچائے، اس لیے نہیں کہ خاوند کو یا اولاد کو کما کر کھلائے۔ مزید فرماتے ہیں بیوی بچوں کا خرچہ مرد کے ذمے ہے، بیوی بچوں کا جو خرچہ ہے، نان نفقہ جسے کہا جاتا ہے، یہ مرد کے ذمے ہے۔ اگر اس کے برعکس کیا گیا، اس کا اپوزٹ کیا گیا، تو فطرت اور قانون الہی کے خلاف ہوگا، کبھی برکت اور کامیابی نہ ہوگی۔ یہاں بڑی اہم بات سیکھنے کو ملی ہمیں، وہ یہ کہ اس کا الٹا نہ کیا جائے۔ نان نفقہ شوہر پر، مرد پر لازم ہے، اسے چاہیے کہ وہ گھر والوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے کھانے پینے کا، کپڑوں کا، رہائش کا پراپر انتظام کرے، جو ان کی ضرورت ہے وہ ضرورتوں کو پورا کیا جائے۔ یہ نہ ہو کہ مرد گھر میں بیٹھ کر عیش کرے، آرام سے بیٹھے، اور بیوی کو کام کرنے کے لیے بھیجے، تو یہ انداز نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، اگر کوئی عورت کام کرنا چاہتی ہے، جاب کرنا چاہتی ہے، تو یا کوئی نوکری کرنا چاہتی ہے، تو وہ کس طرح شریعت کے دائرے میں رہ کر رزق کمانے کے لیے جا سکتی ہے، اس کے لیے ایک بڑی پیاری اور اہم کتاب میں آپ کو بتاؤں، پردے کے بارے میں سوال جواب۔ دعوت اسلامی انڈیا کے مکتبۃ المدینہ سے آپ کو ایک بڑی پیاری کتاب پردے کے بارے میں سوال جواب، یہ کتاب مل جائے گی، اسے آپ حاصل کر لیں۔ اس میں عورت کس طرح شرعی احتیاطوں کے ساتھ رزق حلال کمانے کے لیے باہر جا سکتی ہے، کن قیودات کے ساتھ وہ کمانے کے لیے باہر جا سکتی ہے، اور کس احتیاط کے ساتھ جا سکتی ہے، وہ سب کچھ اس میں بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہاں وہ اسلامی بہنیں بھی غور فرمائیں جو شادی شدہ ہیں، کہ کیا آپ اپنے منصوب، یعنی آپ کی شوہر، بچوں کے ابو کی وحشت دور ہونے کا سبب بن رہی ہیں، پریشانیاں دور ہونے کا سبب بن رہی ہیں، اپنے بچوں کے ابو کی انسیت اور آرام کا سبب بن رہی ہیں، یا پھر اس سے معاملہ کچھ الٹ ہے؟ یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ بچوں کے ابو جو ضرورتیں پوری کر رہے ہیں، نان نفقہ دے رہے ہیں، جو آپ کے لیے لازم تھا وہ کر ہی رہے ہیں، لیکن آپ جو ہیں وہ بے جا فرمائشیں کر کے، ہر بار کچھ نیا کھانے کی فرمائشیں، ہر بار کچھ نیا پہننے کی فرمائشیں۔ بعض کے اندر یہ عادت ہوتی ہے، انہوں نے دیکھو اتنا اچھا کپڑا لیا ہے، فلاں پڑوسن نے دیکھو کتنے اچھے زیور خریدے ہیں، میرے لیے تو آپ کچھ کرتے ہی نہیں ہو، مجھے تو آپ کچھ دلاتے ہی نہیں ہو، جب دیکھو بس یہی کھانا ہے، جب دیکھو بس یہی رہنا ہے، بس مجھے تو گھر کے اندر قید کر کے رکھا ہے کہ گھمانے بھی نہیں لے جاتے۔ تو اس طرح کی چیزیں، اس طرح کی فرمائشیں کر کے بعض مرتبہ اپنے گھر میں جو آپ کے خاوند ہیں، بچوں کے ابو ہیں، ان کے لیے آزمائش کا سبب ہوتا ہے۔ میں یہ بھی عرض کرتا چلو ناظرین، جب بہت زیادہ ڈیمانڈیں بڑھ جاتی ہیں اور شوہر اپنی حلال اور پاکیزہ کمائی سے اسے پورا نہیں کر پاتا، تو یہ بے جا ڈیمانڈوں کی وجہ سے، یہ جو بے جا خواہشات ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے بعض مرتبہ مرد جو ہے وہ غلط راستے پر نکل جاتا ہے، حرام ذرائع سے مال کمانے کی طرف نکل جاتا ہے۔ تو اس طرح کی فرمائشیں نہیں کرنی چاہیے، بہت زیادہ لوڈ نہیں ڈالنا چاہیے، بلکہ بچوں کے ابو کو جو ہے ہمت اور حوصلہ دینا چاہیے، ان کے لیے انسیت کا باعث بننا چاہیے۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس طرح گھر والے مل جل کر چلیں، ایک دوسرے کی ہیلپ کریں، ایک دوسرے کو ہمت دیں، تو انشاءاللہ گھر خیر کے ساتھ، عافیت کے ساتھ چلے گا۔ جو شوہر گھر میں کما کر لائے، محنت مزدوری کر کے اپنی محنت سے جو کما کر وہ لا رہا ہے، اس میں اللہ کا شکر ادا کیجئے، قناعت کیجئے، رب کو راضی کیجئے۔ اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ اور برکت دے گا۔ اور ناشکری کریں گی، نافرمانی کریں گی، زبان سے ناشکری کے الفاظ بولیں گی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جو نعمتیں مل رہی ہیں وہ نعمتیں بھی ضائع ہو جائیں۔ جی ہاں، جب اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی جاتی ہے، ناشکری کی جاتی ہے، تو وہ نعمت واپس لے لی جاتی ہے۔ تو ہمیں ان باتوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ناظرین، وہیں ایک وسوسے کا علاج بھی کرتا چلوں کہ حضرت حوا رحمت اللہ علیہا کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے
تخلیق کی گئی، یعنی آپ کی تخلیق جو ہوئی وہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پسلی سے ہوئی، اس لیے ہو سکتا ہے کہ شیطان کسی کے دل میں وسوسہ ڈالے کہ یہ تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہوئی۔ یاد رہے ایسا نہیں ہے، کیونکہ آپ کو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، اور پسلی سے پیدا ہونے کی وجہ سے اولاد کسی کو نہیں کہا جا سکتا۔ جیسا کہ ہمارے جسم سے بہت سی جاندار چیزیں بن جاتی ہیں، سر میں، پیٹھ میں بہت سے کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، وہ ہماری اولاد نہیں کہلاتے۔ امید ہے کہ اس وسوسے کی کاٹ ہو گئی ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت حوا رحمۃ اللہ علیہا کو جنت میں رہنے کا حکم فرمایا، اور انہیں جہاں دل کرے بے روک ٹوک کھانے کی اجازت بھی عطا فرمائی۔ لیکن چونکہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت گاہ زمین تھی، اور یہاں آ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی اولاد پر احکام خداوندی جاری ہونے تھے، اور انہیں دنیا کی بعض چیزوں سے روکا جانا تھا، لہٰذا انہیں اس پابندی کا عادی بنانے کے لیے جنت میں بھی بعض چیزوں سے روک دیا گیا تھا، اور فرما دیا گیا اے آدم و حوا علیہم الصلاۃ والسلام، تم جنت میں جو چاہو کھاؤ، جو چاہو کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا، یعنی نہ اسے کھانا نہ ادھر جانا، یہ بیان کر دیا گیا۔ یہ ناظرین ایک طرح کا پھلدار درخت تھا جو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سیدتنا حوا رحمۃ اللہ علیہا کو اس کے پاس جانے سے اور اس کا پھل کھانے سے منع فرمایا گیا تھا۔ قرآن مجید میں ترجمہ کنز ایمان، اور ہم نے فرمایا اے آدم، تو اور تیری بیوی اس جنت میں رہو اور کھاؤ اس میں سے بے روک ٹوک جہاں تمہارا جی چاہے، مگر اس پیڑ درخت کے پاس نہ جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ ناظرین خیال رہے کہ یہ وہی جنت ہے جس کا پرہیزگاروں کے لیے وعدہ کیا گیا۔ جی ہاں، یہ وہی جنت ہے جس کے حوالے سے پرہیزگاروں سے، متقیوں سے وعدہ کیا گیا۔ یہ وہی مقام ہے جو متقین، پرہیزگار، سچے، نمازی، عبادت گزار، رب کی رضا کے ساتھ زندگی گزارنے والوں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اگرچہ اس میں ہمیشگی ہے، یعنی جو شخص جنت میں جائے گا پھر اسے کبھی بھی موت نہیں آئے گی، اور نہ کبھی اسے جنت سے باہر نکلنے کا حکم ہوگا، لیکن یہ تب ہوگا جب ثواب کے لیے اس میں داخل ہوگا۔ اس وقت حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت حوا رحمۃ اللہ علیہا کا وہاں رہنا ثواب کے لیے نہ تھا، اور ایک مقررہ مدت کے لیے انہیں زمین پر تشریف لانا تھا۔ چونکہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام زمین میں اللہ پاک کے خلیفہ تھے، جیسا کہ آپ کو تخلیق کرنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے فرما دیا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، ترجمہ کنز ایمان میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ فرمایا تھا، تو یہاں تشریف لا کر آپ کو ایک مدت تک امور خلافت سر انجام دینے تھے۔ چنانچہ اللہ پاک کی مشیت کے مطابق جب تک ان کا جنت میں رہنا مقدر تھا وہاں رہے، اور پھر زمین پر تشریف لے آئے۔ ناظرین، جنت میں کتنا عرصہ قیام کیا حضرت آدم علیہ السلام نے، یہ بھی سنیے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، ان سے روایت ہے کہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو روز جمعہ کی آخری ساعت میں تخلیق فرما کر جنت میں ٹھہرایا۔ جمعۃ المبارک کی آخری ساعتوں میں تخلیق فرما کر جنت میں ٹھہرایا، اور اسی ساعت کے آخری میں جنت سے زمین پر اتارا۔ علامہ ابو جعفر محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں یہ ساعت اخروی دنوں کے اعتبار سے تھی، جس کا ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت میں دنیا کے 43 ایئرس
کی مقدار قیام فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت حوا رحمت اللہ علیہا جنت میں رہا کرتے تھے۔ دنیا میں کیسے تشریف لائے، اس کا ظاہری سبب یہ ہوا کہ شیطان جو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو سجدہ نہ کر کے ملعون و مردود ہو چکا تھا، اب اس کا دل ان کے خلاف حسد سے بھرا ہوا تھا۔ اور یہ حسد جو ہے نا، یہ بڑی گندی چیز ہے، کسی کو آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ جس کے دل میں حسد ہو نا، تو یہ جو حاسد ہے، جس سے حسد کر رہا ہے، محسود کو آگے بڑھتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ اس کی ترقی، اس کی پروموشن، اس کی اچھی سیلری، اس کی لگژری لائف، اس کی عزت، اس کی شہرت، یہ سب جو ہے نا اس کے لیے مطلب تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ اس کو لگتا ہے یہ کیسے آگے بڑھ رہا ہے، یہ کیسے آگے نکل گیا، میرے ہوتے ہوئے اس کے اتنے چرچے، میرے ہوتے ہوئے اس کو اتنا کچھ مل رہا ہے۔ تو یہ چیز جو حسد ہے، یہ انسان کے زوال کا سبب بن سکتی ہے۔ اور یہی معاملہ ابلیس کے ساتھ ہوا کہ اس نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ حسد کیا۔ جی ہاں، آدم علیہ السلام سے حسد کیا، اور وہ ہر وقت انہیں نقصان پہنچانے کی طاق میں رہتا۔ بالآخر ایک دفعہ اسے موقع مل ہی گیا۔ موقع پا کر اس نے انہیں وسوسہ ڈالا اور مکر و فریب سے کام لیتے ہوئے اس درخت کا پھل کھانے پر ابھارا جس سے اللہ پاک نے منع فرمایا تھا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز ایمان، بولا اے آدم، کیا میں تمہیں بتا دوں ہمیشہ زندہ رہنے کا پیڑ، درخت اور وہ بادشاہی کہ پرانی نہ پڑے؟ یعنی کیا میں آپ کو ایسے درخت کے بارے میں بتا دوں جسے کھانے والے کو دائمی زندگی حاصل ہو جاتی ہے، اور ایسی بادشاہت کے متعلق بتا دوں جو کبھی فنا نہ ہوگی اور اس میں زوال نہ آئے گا؟ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت حوا رحمت اللہ علیہ کو اپنے اس مکر و فریب کا یقین دلانے کے لیے، یہ وسوسہ اس نے جو ڈالا، جو مکر و فریب کرنے کی اس نے کوشش کی، تو اس کا یقین دلانے اور خود کو ان کا خیر خواہ ثابت کرنے کے لیے اس ملعون نے جو ہے وہ حد سے بڑھ کر کیا کیا، اس نے اللہ رب العزت کی جھوٹی قسم تک کھا لی، معاذ اللہ۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، ترجمہ کنز ایمان، اور ان سے قسم کھائی کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ ناظرین اکرام، شیطان سے پہلے کسی نے اللہ پاک کے نام کی جھوٹی قسم نہ کھائی تھی۔ اس سے پہلے کبھی کسی نے اللہ کے نام کی جھوٹی قسم نہیں کھائی۔ یہاں سے میں ان لوگوں کو میسج دینا چاہوں گا جو بات بات پر اللہ پاک کی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ شریعت مطہرہ نے تو ہمیں جو ہے وہ جائز طور پر بھی سچی قسم کھانے سے بھی، بار بار قسمیں کھانے سے بھی منع کیا ہے، لیکن یہاں وہ لوگ جو سودا صرف بیچنے کے لیے، اپنی چیز بیچنے کے لیے، اپنی چیز کا وزن بڑھانے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے کہ جھوٹی قسمیں کھانا یہ شیطان کا کام ہے۔ تو جو جھوٹ بول رہا ہے وہ شیطان کی پیروی کر رہا ہے۔ اللہ پاک ہمیں توبہ کی توفیق نصیب کرے۔ ناظرین، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدنا حوا رحمۃ اللہ علیہ کے دل خدائے ذوالجلال کی عظمت و بڑائی سے معمور تھے، بھرے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے ان کے تصور میں بھی یہ نہ تھا کہ کوئی اللہ پاک کی قسم کھا کر بھی جھوٹ بول سکتا ہے۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ جب شیطان مردود نے اللہ رب العزت کی قسم کھائی تو انہوں نے اس کی بات کا اعتبار کر لیا کہ بھلا اللہ کی کوئی قسم جھوٹی کھا سکتا ہے۔ یہ سوچ کر انہوں نے یہ سمجھا کہ کوئی بھی اللہ پاک کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا، اور ممانعت کے بارے میں یہ خیال کیا کہ وہ تحریمی نہ تھی بلکہ تنزیہی تھی، یعنی حرام قرار دینے کے لیے نہ تھی بلکہ ایک ناپسندیدگی کا اظہار تھا، یا وہ ممانعت ایک خاص درخت کی تھی، اسی جنس کے دوسرے درخت اس ممانعت میں داخل نہیں۔ اس طرح ان سے ممانعت کی وجہ اور نوعیت سمجھنے میں خطا ہوئی۔ یہ ان کی اجتہادی خطا تھی، یہ ان کی اجتہادی خطا تھی، اور خطائے اجتہادی جو ہوتی ہے ناظرین، وہ گناہ میں شمار نہیں کی جاتی، یعنی وہ گناہ نہیں ہوتی۔ واضح رہے کہ جنت قرب الہی کا مقام ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اس مقام قرب میں رہنے کا اشتیاق تھا،
اور فرشتے بننے یا دائمی بننے سے یہ مقام حاصل ہو سکتا تھا، لہٰذا آپ نے شیطان کی قسم کا اعتبار کر لیا اور ممانعت کو محض تنزیہی یا سمجھتے ہوئے یا خاص درخت کی ممانعت سمجھتے ہوئے اسی جنس کے دوسرے درخت سے کھا لیا۔ اس پر اللہ پاک نے فرمایا، کیا میں نے تمہیں اس پیڑ درخت سے منع نہ کیا اور نہ فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ ناظرین، یہ سن کر انہوں نے کوئی بہانہ نہ بنایا، کسی قسم کی حجت بازی نہیں کی، بلکہ نہایت عاجزی و انکساری کے ساتھ عرض گزار ہوئے کیا عرض کیا؟ ترجمہ کنز ایمان: اے رب ہمارے، ہم نے اپنا آپ برا کیا، تو اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور نقصان والوں میں ہوئے۔ ناظرین اکرام، یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اے میرے مولا، واقعی تو نے ہم کو سب کچھ بتا دیا تھا، واقعی تو نے ہم کو سب کچھ بتا دیا تھا، ہم سے غلطی ہو گئی، اپنا حق ہم نے خود مار لیا، اب اگر تو ہماری پردہ پوشی نہ کرے اور ہم پر رحمت کر کے معافی نہ دے تو ہم بالکل خسارہ و نقصان والوں میں ہو جائیں گے۔ رحم کر۔ اللہ رب العالمین نے ان کی دعا رد نہیں فرمائی۔ جب آدم علیہ السلام نے یہ دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو رد نہ فرمایا، بلکہ جنت سے زمین پر اتر جانے کا حکم فرمایا، کیونکہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا اصل مقصد تو انہیں زمین میں خلیفہ بنانا ہی تھا، جیسا کہ اللہ پاک نے آپ کی تخلیق سے پہلے فرشتوں کے سامنے بیان فرما دیا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اولاد آدم نے آپس میں عداوت و دشمنی بھی کرنا تھی، اور جنت جیسی مقدس جگہ ان چیزوں کے لائق نہیں، لہٰذا مقصد تخلیق آدم کی تکمیل کے لیے اور اس کے ما بعد رونما ہونے والے واقعات کے لیے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا۔ FGN چینل کے ناظرین، یاد رہے کہ انبیاء اکرام علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں، انبیاء اکرام معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ صادر نہیں ہوتا، یعنی شرعاً یہ محال ہے، امپاسبل ہے ان سے گناہ ہونا۔ آدم علیہ السلام بھی نبی ہیں، جو آپ کو معاذ اللہ ظالم کہے اس نے آپ کی توہین کی، اور نبی کی توہین یہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے، اسلام کے دائرے سے باہر کر دیتی ہے۔ ہر نبی کا ادب و احترام کرنا لازمی ہے۔ جنتی ممنوع درخت سے کھانے کی وجہ سے معاذ اللہ آپ کو ہرگز گناہگار نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ آپ علیہ السلام کا اللہ پاک کے حکم کی نافرمانی کرنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ أَعِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور بے شک ہم نے آدم کو اس سے پہلے ایک تاکیدی حکم دیا تھا تو وہ بھول گیا اور ہم نے اس کا قصد نہ پایا۔ FGN چینل کے ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رحمت اللہ علیہا نے اللہ پاک کی بارگاہ میں ربنا ظلمنا انفسنا کہا۔ اس کو دلیل بنا کر کسی کو یہ جائز نہیں کہ آپ علیہ السلام کی طرف ان کی یا ان جیسے اور الفاظ کی نسبت کریں، کیونکہ یہ بندے کا اور رب کا معاملہ ہے، یہ بندے اور رب کا معاملہ ہے۔ آدم علیہ السلام اللہ پاک کے نبی ہیں، اور نبی کی تعظیم و توقیر ہم سب پر لازم ہے۔ سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اس کا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اگر انبیاء اکرام علیہ السلام کی جانب سے عاجزی و انکساری کی بات صادر ہو جس سے ان میں نقص اور عیب کا وہم پڑتا ہو تو ہمیں اس میں دخل دینے یا اسے زبان پر لانے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ بہار شریعت میں فرماتے ہیں، وہ اس کے یعنی انبیاء اکرام علیہم السلام اللہ پاک کے پیارے بندے ہیں، اپنے رب کے لیے جس قدر چاہیں تواضع یعنی عاجزی فرمائیں، دوسرا ان کلمات کو دلیل نہیں بنا سکتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، یہاں سے ہمارے لیے بھی ایک بڑا پیارا مدنی پھول ہے
ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اختیار کرنی چاہیے، عاجز اور انکساری اختیار کرنی چاہیے۔ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام تو معصوم ہیں، ان سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، لیکن آپ اور ہم اپنے بارے میں تو جانتے ہیں کہ ہم دن رات میں نہ جانے کتنی بار اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ہم سے نہ جانے کتنے گناہ ہو جاتے ہوں گے۔ لہٰذا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ و زاری بھی کرنی چاہیے، اور اللہ کی بارگاہ میں عاجزی بھی کرنی چاہیے، تواضع بھی کرنی چاہیے، اور اقرار جرم بھی کرنا چاہیے۔ دنیا کا دستور آپ نے سنا ہوگا کہ جب کوئی مجرم، کوئی گناہ کرنے والا، کوئی غلط کام کرنے والا اقرار جرم کرتا ہے تو اسے سزا دی جاتی ہے، اسے ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن قربان جائیں رب کی بارگاہ کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا کتنا پیارا نظام ہے کہ گناہ گار جس نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، جب وہ اللہ کی بارگاہ میں صدقے دل سے توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، عاجزی ان کی ساری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، بلکہ اپنی شان کریمی سے اس کے گناہوں کو معاف کر کے نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ مجھے بنی اسرائیل کا وہ واقعہ یاد آ گیا، دو نوجوان تھے، مسجد کی طرف چلے، اور ان میں سے ایک مسجد میں داخل ہو گیا اور دوسرا مسجد کے گیٹ پر ہی رک گیا، کہنے لگا کہ میں گناہ گار اس قابل کہاں کہ اپنا گندا وجود لے کر اللہ کے پاک گھر میں داخل ہو جاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی یہ عاجزی پسند آ گئی، اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ عاجزی پسند آ گئی، اس کا یہ تواضع کرنا پسند آ گیا، اور اس کا نام صدیقین میں درج فرما دیا۔ ناظرین، صدیق کا جو مقام ہوتا ہے یہ بھی ولایت کی قسم ہے، اور صدیق کا درجہ یہ ولی اور شہید سے بڑا ہوتا ہے۔ کون سا بڑا کام کیا تھا اس نے؟ کیا کیا تھا؟ عاجزی کی تھی، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کی کہ میں گناہ گار اس قابل کہاں کہ اپنے رب کے گھر میں داخل ہو سکوں۔ اللہ کو اس کی عاجزی پسند آ گئی۔ ہم بھی تو کبھی اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کا، اپنے جرموں کا اقرار تو کریں، اللہ تیرے بندوں میں سب سے بڑا نافرمان بندہ میں ہوں۔ جب مسجد میں حاضر ہوں تو کبھی تو ندامت کے آنسو بہاتے ہوئے ہم اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کریں، اللہ تیری بارگاہ کا بھاگا ہوا مجرم حاضر ہے۔ کبھی تو اس طرح کے عاجزی کے الفاظ ہم استعمال کر کے رب کی بارگاہ میں عرض کریں، مولا تیرا گناہ گار بندہ تیری طرف لوٹ آیا، تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، تو مجھے قبول کر لے، میری معذرت قبول کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے وہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ہم عاجزی کریں تو صحیح، ہم سب کے سامنے جھکتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں، انکساریاں کرتے ہیں، سب کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، سب کو راضی رکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک کاش کہ ہم اپنے مالک کے حقیقی کو راضی کرنے اور راضی رکھنے والے بن جائیں، اور اس کی فکر میں لگ جائیں، اس کی کوششوں میں لگ جائیں۔ ناظرین اکرام، انہی الفاظ کے ساتھ ہم اپنے ایپیسوڈ کو اختتام کی طرف لیتے ہیں، اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لیتے ہیں، اور آج کا یہ جو پیغام تھا آدم علیہ السلام کی تخلیق اور جو کچھ ہم نے سنا، اللہ پاک ہم سب کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ یقیناً آج بھی بہت کچھ سیکھنے کی سعادت ملی ہوگی، بہت ساری معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ انشاءاللہ پھر اسی پروگرام کا، اسی ایپیسوڈ کا پارٹ 2 لے کر ہم آئیں گے۔ ابھی تو آپ کو انشاءاللہ الکریم آدم علیہ السلام جب آسمان سے زمین پر تشریف لائے تو آپ نے سب سے پہلے کہاں اترے، وہ مقام کون سا تھا، وہ ملک کون سا تھا، وہ جگہ کون سی تھی، انشاءاللہ یہ بھی بیان کریں گے، اور بہت کچھ بیان ہونے والا ہے ناظرین، اس لیے اگلے ایپیسوڈ کا بھی انتظار کیجئے، اور ہو سکے تو ہمارے اسی ایپیسوڈ میں آپ یوٹیوب پر جب یہ اپلوڈ ہو تو آپ اپنے کامنٹس بھی کر سکتے ہیں کہ اگلا جو ایپیسوڈ آنے والا ہے، آدم علیہ السلام کہاں اترے تھے، حوا رحمۃ اللہ علیہا کہاں اتری تھی، آپ کامنٹ کر کے ہم کو بتائیے گا تاکہ ہم بھی دیکھیں کہ ہمارے ناظرین اس حوالے سے کتنی معلومات رکھتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو برکت دے۔ اجازت دیجیے، اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہے قابل احترام ازواج انبیاء، ازواج انبیاء،